آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی جے پور مہا کھیل کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ توانائی کی تبدیلی سے متعلق پہلی G20 ورکنگ گروپ میٹنگ بنگلورو میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کل بنگلورو میں ہی انڈیا انرجی ویک 2023 کا افتتاح کریں گے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے لندن میں برطانیہ کے اپنے ہم منصب ٹم بیرو کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کا دبئی میں انتقال ہو گیا ہے اور فٹ بال میں آج شام ڈھاکہ میں 20 سال سے کم عمر خواتین کی سیف چیمپئن شپ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جے پور مہا کھیل کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ جے پور دیہات کے لوک سبھا ایم پی راجیہ وردھن سنگھ راٹھور 2017 سے جے پور مہا کھیل کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ مہا کھیل میں اس سال کبڈی مقابلوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ مہا کھیل کا سلسلہ نوجوانوں کے قومی دن کے موقع پر 12 جنوری کو شروع ہوا تھا۔ اس میں 450 سے زیادہ گرام پنچایتوں، میونسپلٹیوں اور جے پور دیہات لوک سبھا حلقے کے سبھی 8 قانون ساز اسمبلی علاقوں کے وارڈز کے 6400 سے زیادہ نوجوانوں اور کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ بجلی، نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر آر کے سنگھ اور پارلیمانی امور، کوئلہ اور کانکنی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کی موجودگی میں آج بنگلورو میں توانائی کی تبدیلی سے متعلق پہلی G20 ورکنگ گروپ کی میٹنگ کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر آر کے سنگھ نے کہا کہ بنگلورو میں 3 روزہ مذاکرات کے دوران توانائی تک رسائی، توانائی کی یقینی فراہمی اور توانائی کی تبدیلی کے بارے میں غور و خوض کیا جائے گا اور دنیا میں ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کی جامع ترقی کے طور طریقے تلاش کیے جائیں گے۔ انہوں نے مطلع کیا کہ بھارت سال 2030 تک اپنے GDP کے 45% تک کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ اسی طرح بھارت سال 2030 تک غیر فوسل ایندھن پر مبنی توانائی ذرائع سے تقریباً 50% بجلی حاصل کر لے گا۔ بھارت کی صدارت میں G20 کی توانائی کی تبدیلی سے متعلق ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ بنگلورو میں 5 سے 7 فروری کو منعقد ہو رہی ہے۔ G20 ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے شرکاء اس ورکنگ گروپ کا حصہ ہیں۔ آسام کے 400 کالج طلباء اور 250 غیر ملکی اور بھارتی سمیت 1500 سے زیادہ مندوبین Y20 کی ابتدائی میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ Y20 نوجوان افراد کو ایک ایسا فورم فراہم کرے گا جس کے ذریعے وہ ایک بہتر کل کے لیے عصری معاملات سے متعلق G20 کی ترجیحات کے بارے میں اپنے خیال اور نظریات کا اظہار کر سکیں گے۔ Y20 کی ابتدائی میٹنگ سے پہلے Y20 کے نشان زد موضوعات پر ریاست بھر کی یونیورسٹیوں اور کالجز میں مذاکرے، بحث و مباحثے، ریلیاں، پینٹنگز اور کوئز مقابلے منعقد کیے گئے تھے۔ Y20 کے موضوعات میں کام کا مستقبل اور چوتھے مرحلے کا صنعتی انقلاب، اختراع اور 21ویں صدی، آب و ہوا کی تبدیلی اور قدرتی آفات سے ہونے والے خطرات کو کم کرنا، پائیدار نظام کو طرز زندگی کا حصہ بنانا، قیام امن اور مصالحت، جنگ سے پاک ماحول، مشترکہ مستقبل، جمہوریت اور حکمرانی میں نوجوانوں کا رول، صحت، تندرستی اور کھیل، نوجوانوں کے لیے ایجنڈا۔ 3 روزہ Y20 کی ابتدائی میٹنگ 8 فروری 2023 کو اختتام پذیر ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک جائیں گے، جہاں وہ بنگلورو میں انڈیا انرجی ویک 2023 کا افتتاح کریں گے۔ جناب مودی مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ انڈیا انرجی ویک کل سے 8 فروری تک ہوگا۔ اس کا مقصد توانائی کے ایک تبدیل ہوتے ہوئے پاور ہاؤس کے طور پر بھارت کی ابھرتی ہوئی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس پروگرام میں چیلنجوں اور مواقع پر تبادلہ خیال کے لیے روایتی اور غیر روایتی توانائی کی صنعت اور سرکاروں کے رہنما اور تعلیم کے ماہرین شرکت کریں گے۔ اس میں مختلف ملکوں کے 30 سے زیادہ وزراء بھی موجود رہیں گے۔ 30,000 سے زیادہ مندوبین، 1,000 نمائشکار اور 500 مقررین بھارت کی توانائی کے مستقبل کے چیلنجوں اور مواقع پر تبادلہ خیال کے لیے جمع ہوں گے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سنت رویداس کی جینتی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے سنت رویداس کے نظریے کے عین مطابق ایک منصفانہ، ہم آہنگی پر مبنی اور ایک خوشحال معاشرے کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی حکومت مختلف اقدامات کے ذریعے غریبوں کی خدمت کر رہی ہے اور انہیں بااختیار بنا رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کل لندن میں برطانیہ کی قومی سلامتی کے مشیر ٹم بیرو کے ساتھ بات چیت کی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک بھی ایک خصوصی خیر سگالی جذبے کی حیثیت سے میٹنگ میں شامل ہوئے۔ بھارت کے ہائی کمیشن نے کہا ہے کہ اجیت ڈوبھال کا لندن کا دورہ منگل کو واشنگٹن میں امریکہ کے اپنے ہم منصب جیک سلیان کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہو رہا ہے۔ ایک ٹویٹ میں بھارتی ہائی کمیشن نے کہا ہے کہ کیبنٹ کے دفتر میں سر ٹم بیرو اور اجیت ڈوبھال کے درمیان مذاکرات میں وزیر اعظم رشی سنک کی شرکت سے ایک خصوصی جذبہ خیر سگالی کا اظہار ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ یہ ایک خوشائند بات ہے کہ مودی حکومت میں اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ایسٹرن ناگالینڈ پیپلز آرگنائزیشن ENPO نے ناگالینڈ اسمبلی چناؤ کے بائیکاٹ کا اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے امن کے عمل اور بلا رکاوٹ ترقی کو جاری رکھنے میں مدد ملے گی۔ سلسلے وار ٹویٹس میں جناب شاہ نے کہا کہ وہ جمہوری عمل کے تئیں ENPO کی جانب سے عزم ظاہر کرنے کے مثبت جذبے کو لے کر نہایت ممنون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے شمال مشرقی ریاستوں کے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی انتھک کوشش کی ہے کہ حکومت ان کے ساتھ ہے اور ENPO کا یہ اقدام اس سلسلے میں ایک مثبت قدم ہے۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا طویل علالت کے بعد دبئی کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 79 سال کے تھے۔ جیو نیوز کی خبر کے مطابق جنرل پرویز مشرف کا امریکن اسپتال دبئی میں علاج چل رہا تھا۔ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی کے سینٹ پیٹرز ہائی اسکول سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد سابق صدر نے لاہور کے فورمن کرسچن کالج سے اعلی تعلیم حاصل کی تھی۔ بھارتی ریلویز ایک بھارت شریشٹھ بھارت اسکیم کے تحت بھارت گورو ڈیلکس AC ٹورسٹ ٹرین شروع کر رہی ہے۔ یہ گاروی گجرات سفر دلی میں صفدرجنگ اسٹیشن سے اس مہینے کی 28 تاریخ کو شروع ہوگا۔ درخشاں گجرات کی جھلک پیش کرنے کے لیے اس ریل گاڑی کے سفر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جدید طرز کی بھارت گورو ڈیلکس ٹرین میں AC فرسٹ کلاس کے 4 ڈبے اور AC سیکنڈ کلاس کے 2 ریل ڈبے ہوں گے اور یہ سفر 8 دن کا ہوگا۔ اس ریل گاڑی میں پینٹری کار اور 2 ریل ریستوراں ہوں گے۔ اس میں 156 سیاحوں کی گنجائش ہوگی۔ یہ ریل گاڑی گجرات میں سرکردہ وراثتی مقامات سے ہو کر گزرے گی۔ ان میں مجسمہ اتحاد، چمپانیر، سومناتھ، دوارکا، ناگیشور، دوارکا، احمد آباد، مڈھیرا اور پاٹن شامل ہیں۔ سیاح مختلف مقامات پر اس ریل گاڑی میں سوار ہو سکیں گے اور اتر بھی سکیں گے۔ ان مقامات میں گروگرام، ریواڑی، رنگاز، پھلیرا اور اجمیر شامل ہیں۔ IRCTC لوگوں کو رقم کی ادائیگی کے لیے EMI سہولت بھی فراہم کرے گی۔ فٹ بال میں آج ڈھاکہ میں 20 سال سے کم عمر خواتین کی جنوب ایشیائی فٹ بال فیڈریشن سیف چیمپئن شپ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہونے والا ہے۔ بھارت نے اپنے پہلے میچ میں بھوٹان کو 12 گول سے کراری شکست دی تھی۔ بھوٹان کی ٹیم کوئی گول نہیں کر سکی۔ اس کے بعد بھارت اپنا اگلا میچ منگل کو نیپال کے ساتھ کھیلے گا۔ میزبان بنگلہ دیش اور نیپال ٹورنامنٹ کی دیگر 2 ٹیمیں ہیں۔ 4 ٹیموں کے راؤنڈ روبن میچوں کے بعد چوٹی کی 2 ٹیمیں اس مہینے کی 9 تاریخ کو فائنل میں کھیلیں گی۔ توقع ہے کہ ایشیائی کرکٹ کونسل کرکٹ کا ایشیا کپ پاکستان کے بجائے کسی اور جگہ منتقل کرے گی اور اگلے مہینے متبادل مقام کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی جے پور مہا کھیل کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ توانائی کی تبدیلی سے متعلق پہلی G20 ورکنگ گروپ میٹنگ بنگلورو میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کل بنگلورو میں ہی انڈیا انرجی ویک 2023 کا افتتاح کریں گے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے لندن میں برطانیہ کے اپنے ہم منصب ٹم بیرو کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کا دبئی میں انتقال ہو گیا ہے اور فٹ بال میں آج شام ڈھاکہ میں 20 سال سے کم عمر خواتین کی سیف چیمپئن شپ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔